تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیلیت کا جبہ پہنایا اور لقب عطا فرمایا کہ آپ میرے خلیل ہو۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کہہ کر پکارا۔ تو خلیل کہتے ہیں دوست کو، لیکن ایسا دوست کہ اس جیسا اور کوئی دوست نہ ہو۔ خلیل اور حبیب کے مرتبے اور مقام میں بڑا فرق ہے۔ خلیل خدا کے دوست کو کہا جاتا ہے، بہترین دوست کو، اور جہاں پر خلیل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے حبیب کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں خلیل کا طائر خیال بھی نہیں پہنچ پاتا وہاں سے حبیب کا مقام شروع ہوتا ہے، اس کو حبیب کہتے ہیں۔ میں ابھی خلیل کی بات کر رہا ہوں تو خلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہوتا ہے۔ خلیل اللہ کی صفات کو ظاہر کرتا ہے، صفات کا مظہر بن کر آتا ہے، اور حبیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا مظہر بن کر آتا ہے۔ خلیل وہ ہے جن کے متعلق اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ان کو زمین و آسمانوں کی نشانیاں دکھائی۔ یہ مقام خلیلیت ہے کہ اللہ نے ان کو زمینوں اور آسمانوں کی نشانیاں دکھائی، لیکن جہاں مقام حبیبیت آتا ہے تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنا آپ بھی ان کو بے نقاب دکھا دیا، اپنے دیدار کے جلوے کروا دیا۔ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام قرآن پاک میں جگہ جگہ پر دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ربنا اغفر لی، اے میرے پروردگار عالم میری بخشش اور مغفرت فرما۔ لیکن جہاں حبیب کی بات آتی ہے تو آپ کو شاید ہاتھ اٹھانے بھی نہیں پڑتے کہ اللہ فرماتے ہیں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اے میرے حبیب ہم نے نہ صرف آپ کے اگلوں پچھلوں کو معاف کیا بلکہ ہم نے آپ کے صدقے سے آپ کے اگلوں پچھلوں کو اور آپ کی ساری امت کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ہم نے آپ کے صدقے سے، اتنا بڑا رب ذوالجلال نے اعزاز عطا فرمایا کہ خلیل اللہ کی رضا تلاش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور حبیب وہ ہیں جن کو خود خالق کائنات فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب ساری کائنات اور سارے نبی یہ چاہتے ہیں کہ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اے میرے حبیب تو راضی ہو جا۔ یعنی ہر کوئی تو میری رضا چاہتا ہے اور میں آپ کی رضا چاہتا ہوں، اور یہ ایک انداز محبت ہے، انداز محبت ہے، ورنہ اگر ساری کائنات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ دے تو اللہ کو اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ یہ اس کا انداز محبت ہے۔ دیکھیے نا کہ وہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرماتا کہ اے محمد آپ یہ کام کر لو، اللہ یہ نہیں فرماتا کہ مجھے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، اللہ اپنی قسم نہیں کھاتا قرآن میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب آپ کے رب نے کہا۔ اللہ ڈائریکٹ بھی کہتا ہے کہ یہ میرا حکم ہے، جب اللہ نے حکم دیا، لیکن اللہ کا انداز بیان دیکھیے، اس کا اسلوب دیکھیے، انداز محبت کتنا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اے میرے حبیب جب آپ کے پروردگار نے کہا، فَلَا وَرَبِّكَ، اے میرے حبیب آپ کے رب کی قسم، یہ نہیں کہا کہ مجھے میری قسم، میری عزت کی قسم، مجھے میرے رب ہونے کی قسم، نہیں۔ قرآن کا اسلوب دیکھیے کتنا خوبصورت ہے، فَلَا وَرَبِّكَ، اے میرے حبیب آپ کے رب کی قسم۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کو ایک مرتبہ فرمایا کہ اے عائشہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ تو انہوں نے عرض کی حضور آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو تم دعا میں یہ کہتی ہو کہ اے رب ابراہیم میری دعا قبول فرما، اے رب ابراہیم میری دعا قبول فرما، لیکن جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو تم دعا کرتی ہو اے رب محمد میری دعا قبول فرما۔